الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے جو میری کتابیں ہیں یا قائد اعظم سے متعلقہ شخصیات یا امارات یا عقائد کے حوالے سے، تو اس میں سے 2 کتابیں بیگم جناح کے بارے میں۔ بیگم جناح کے بارے میں ایک کتاب انگریزی میں اور ایک کتاب اردو میں۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو انگریزی کی کتاب ہے اس کا زیادہ فوکس بیگم صاحبہ کی سیاسی زندگی کے حوالے سے، جو اردو کی کتاب ہے اس میں زیادہ فوکس جو ہے بطور مصنف میرا ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہے۔ فی الحال ہم ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جس وقت سیاسی زندگی پہ کوئی کتاب لکھی جائے تو اس میں ذاتی زندگی کا حوالہ نہیں ہے، بلکہ یہ سارے حوالہ جات تو بعض اوقات لامحالہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ انیویٹیبل ہو جاتے ہیں، لازم ہو جاتا ہے جس وقت ایک مصنف ایک بات کو بیان کر رہا ہے، فرض کریں ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے، تو اس میں کچھ ذاتی زندگی کے پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ لکھیں کہ جناب وہ پولیس کے سامنے سینہ سپر ہو گئی تھیں، اور کولونیل پولیس اس دور میں جب جلیانوالہ باغ میں پولیس نے فائرنگ کی تو 379 افراد کا خون بہایا گیا ایک سیاسی جلسے میں، 1200 زخمی ہوئے، 1600 لوگوں کے ایک جلسے میں گولیاں لگی، اس لیے کہ ٹوٹل پولیس کے پاس گولیاں اتنی تھیں۔ وہ فائر کرتے رہے، اپنی بندوقیں خالی کرتے رہے جب تک ان کی گولیاں ختم نہیں ہو گئیں، اور لاشیں جو تھیں وہ سینکڑوں میں ہو گئیں اور ڈھیر لگ گئے۔ اس دور میں پولیس کے آگے کھڑا ہوں۔ جس وقت پولیس فائرنگ کرتی تھی تو ظاہر کولونیل پولیس تھی، ان کو تو ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے شہریوں سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ تو ایک آکوپائنگ فورس تھی جو برطانوی سامراج تھا، تو اس دور میں پولیس کے آگے کھڑے ہو جاتے۔ تو جب میں ان کے واقعات کا اس کتاب میں ذکر کرتا ہوں تو ظاہر ہے اس میں پھر ان کی ذات کی شخصیت کے وہ پہلو، مثال کے طور پہ دلیری، وہ سامنے آتے ہیں، لیکن فوکس کتاب کا بہرحال جو انگلش والی کتاب ہے وہ پینگوئن والوں نے پچھلے سال شائع کی ہے، رتی جناح دا وومن ہو اسٹوڈ ڈیفائنڈ، تو اس کا ان کی سیاسی زندگی اور سیاسی بہادری پہ ٹائٹل بھی یہی ہے، دا وومن ہو اسٹوڈ ڈیفائنڈ، یعنی انہوں نے ڈیفائنس کی کس کی؟ وائس رائے کی، آل پاورفل وائس رائز آف برٹش انڈیا، برطانوی سامراجی پولیس کی، معاشرے کو انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالا، کیونکہ جو وہ کرنا چاہتی تھیں انہوں نے کر کے دکھایا۔ اگر انہوں نے انتہائی مضبوط گورنر لارڈ ویلنگٹن کے خلاف مظاہرے کیے اور لارڈ ویلنگٹن چاہتا تھا کہ اس کی یاد میں وہاں پہ ایک مجسمہ بنے، تو بیگم صاحبہ کے مظاہروں کی قیادت کے بعد یہ چیز ممکن ہی نہ رہی، لارڈ ویلنگٹن اپنے لیے اسٹیچو نہیں بنوا سکا۔ تو بیگم صاحبہ کی جو سیاسی زندگی ہے اس کے اوپر پاکستان میں تقریباً نہ ہونے کے برابر لکھا ہے۔ لارڈ ویلنگٹن کے خلاف مظاہرے ان کا ایک بہت بڑا سیاسی رول رہا۔ لارڈ ویلنگٹن اس وقت بامبے کا گورنر تھا 1918 میں، جس سال بیگم صاحبہ کی قائد اعظم سے شادی ہوئی، بعد میں وہ وائس رائے ہند بھی بنا 1931 سے 1936 تک، لیکن اس وقت وہ گورنر تھا، اور جب اس کا 5 سال کا ٹینیور ختم ہوا تو جو شہر کے خوش آمدی حلقے تھے انہوں نے چاہا کہ جی اس کی یاد میں ایک بنایا جائے یادگار، اور ایک ریزولوشن پاس کیا جائے ٹاؤن ہال میں کہ جی لارڈ ویلنگٹن کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ وہ تو عوام میں پاپولر نہیں تھا، اس نے عوام کے لیے کیا کیا، کیوں ٹیکس پیئر کے پیسے سے اس کے لیے یادگار بنائی جائے۔ تو محترمہ نے جو جلسوں جلوسوں کی قیادت فرمائی، اور اس میں کئی دفعہ ایک جلسے میں 25 سے 30 ہزار لوگ شامل تھے، اور اکیلی عورت جو تھیں وہ محترمہ خود تھیں۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور صحافی تھا ہارنیمن، جو کہ تھا تو برطانوی لیکن انگریز تھا، لیکن وہ سامراجیت کے خلاف لکھا کرتا تھا، بامبے کرونیکل جس اخبار کا وہ ایڈیٹر تھا، اسے حکومت نے ڈپورٹ کر دیا، جلا وطن کر دیا، تو ان کے خلاف مظاہروں میں تحریکوں میں بیگم صاحبہ کا ہمیں بہت بڑا کردار نظر آتا ہے، جو کہ پاکستان میں کبھی اس کو اتنا اجاگر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بیگم جناح کی سیاسی کردار کا ایک سماجی عنصر بھی تھا، یعنی کہ کمزوروں کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا، خواتین کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا، فار ایگزامپل کیونکہ خواتین مشرقی معاشروں میں مردوں کے نسبت حقوق کے لحاظ سے ان کو کم حق ملتے تھے، اور شاید آج بھی کم ملتے ہیں، لیکن بیگم جناح جیسی شخصیات کیونکہ موجود تھیں جو اس کے لیے کھڑی ہوئیں، اور انہوں نے اس کے لیے پوری کوشش کی،
خواتین کو حقوق برابر ملے. وہ بمبئی کے ریڈ لائٹ ایریاز میں گئیں جہاں پہ بچوں یا بچیوں کو جبری طور پہ اغوا کر کے جنسی استحصال کا نشانہ بنایا جاتا تھا. بیگم صاحبہ کی کوششوں کی وجہ سے قانون سازی ہوئی اور آہستہ آہستہ 6-7 سال میں جو بیگم صاحبہ نے جدوجہد کی اس معاملے میں ریڈ لائٹ ایریاز کے بارے میں، تو بعض کتابیں یہ لکھتی ہیں کہ اس کے بعد 1928 کے بعد ایک بھی ایسا قہوہ خانہ نہیں رہا تھا جہاں پہ صوبہ بمبئی میں جہاں پہ بچوں کا زبردستی استحصال کیا جاتا ہو. بیگم صاحبہ کے جانوروں کے بارے میں، جانوروں سے رحم دلی کے بارے میں، جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنے کے بارے میں خدمات بھی بہت تفصیل سے اس کتاب میں بتائی گئی ہیں. وہاں پہ جانوروں کو جو شیلٹر دیا جاتا تھا ان کو پنجرا پولس کہا جاتا. ان کی حالت بڑی ناگفتہ تھی. جانوروں کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا. بہت سے جانور بیمار ہوتے تھے، ان کے جسم سے پیپ نکل رہی ہوتی تھی. علاج کے لیے حکومت کا یا کسی مخیر حضرات کا دھیان ہی نہیں تھا. تو بیگم صاحبہ نے وہاں پہ جو خدمات سر انجام دی وہ آج بھی یاد رکھی جاتی ہیں اور جا رہی ہیں. لیکن پاکستان میں ان کا ذکر بہت کم ہے. تو یہ کتاب اس خلا کو بھی پورا کرتی ہے، یعنی سیاسی خدمات کو بھی، سماجی خدمات کو بھی، جانوروں کے حقوق کے لیے کام کو بھی. تو بیگم صاحبہ ایک متحرک خاتون ہے اور یہ کتاب ان کی اس تحریک کو اجاگر کرتی ہے کہ بیگم صاحبہ کس کس لحاظ سے ان کا عملی کردار اس دور کے معاشرے میں رہا. تو گویا اس کتاب میں محترمہ کی، بیگم جناح کی سیاسی زندگی کو کا احاطہ کیا گیا ہے. اب جو واقعات میں نے آپ کو بتایا کہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، ہورنیمن کی جلا وطنی کے خلاف بیگم جناح نے جو مظاہروں کی قیادت کی، لارڈ ویلنگٹن کے خلاف کی، خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کی، جانوروں کے تحفظ کے لیے اور بے رحمی کے خاتمے کے لیے، تو یہ چیزیں ایسی تھیں جو کہ ہندوستان کی جو سیاسی قیادت تھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں تھی. اور محترمہ بمشکل 21 سال کی تھیں جب ان کو کانگریس کی ایک ذیلی تنظیم تھی آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس، اس کی نائب صدر بننے کی پیشکش ہوئی. واضح رہے کہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح خود مسلم لیگ کے ساتھ ساتھ کانگریس کے بھی رکن تھے اور بیگم صاحبہ بھی مسلم لیگ کے اجلاسوں میں جس طرح قائد اعظم کی معاونت فرماتی تھیں، اسی طرح وہ کانگریس کے اجلاسوں میں بھی قائد اعظم کے ساتھ شرکت کرتی تھی. تو اتنی معروف ہو چکی تھیں کہ ان کو یہ آفر ہوئی اور 21 سال کی عمر میں ایک اتنا بڑا عہدہ آل انڈیا سطح پہ مل جانا، کل ہند سطح پہ، تو یہ اور وہ بھی ایک عورت کو اور نوجوان عورت کو، وہ بہت ہی منفرد چیز تھی. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں تھا، یا شاید بیگم جناح کے علاوہ شاید ہی کسی کو اس طرح کی کوئی پیشکش کی گئی ہو. لیکن بیگم جناح نے وہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیگم جناح قائد اعظم کی معاونت کرنے میں، قائد اعظم کی رفاقت میں خوش تھیں. وہ اپنے لیے کوئی سیاسی کردار تلاش نہیں کر رہی تھیں، بلکہ قائد اعظم کے سیاسی کردار میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی تھیں اور قائد اعظم کو اوپر سے اوپر جاتا دیکھنا چاہتی تھیں. جس طرح سے قائد اعظم 3 سیاسی جماعتوں کے ٹاپ کے رہنما تھے، ہوم رول لیگ، کانگریس اور مسلم لیگ، ایک وقت میں وہ تینوں میں تھے اور آہستہ آہستہ پھر انہوں نے کانگریس بھی چھوڑ دی اور ہوم رول لیگ بھی چھوڑ دی اور وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ مسلمانوں کا تحفظ جو ہے ایک علیحدہ مسلمان تنظیم میں ہی ہے، مسلم لیگ، جس کے وہ پھر صدر بنے اور سال ہا سال تک اپنے انتقال تک صدر رہے. اور پھر پاکستان بھی مسلم لیگ کی سیاسی مشینری کے ذریعے حاصل کیا گیا قائد اعظم کی قیادت میں. تو بیگم جناح قائد اعظم کے پارلیمانی اجلاسوں میں ساتھ جاتی تھی. قائد اعظم رکن پارلیمان تھے، سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن تھے.
تو محترمہ جو تھیں وہ ہمیشہ ایک یا دو ایکسیپشنز ہیں ان کی پوری زندگی میں جب وہ کسی نہ کسی وجہ سے نہیں جا سکیں، ادروائز وہ مسلسل جو تھی وہ قائد اعظم کے ساتھ ہر موسم گرما کے اجلاس میں بھی شملہ ساتھ جاتی تھیں، کیونکہ موسم گرما کا اجلاس جو تھا اسمبلی کا شملہ میں ہوا کرتا تھا، اور موسم سرما کے اجلاس دہلی میں ہوتے تھے اور وہ دہلی میں بھی ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور قائد اعظم کی شعلہ بیانی دیکھتی تھیں وہاں پہ وزٹرز گیلری میں بیٹھ کے، اور قائد اعظم جس وقت شام کو اپنے نوٹس بنا رہے ہوتے تھے اگلے دن کے اجلاس کے لیے، تو وہ قائد اعظم ہر چھوٹی بڑی چیز میں بیگم جناح سے مشورہ فرمایا کرتے تھے جو ان کے سیاسی آئیڈیاز تھے، تاکہ بیگم صاحبہ کی انپٹ بھی اس میں حاصل رہے۔ قائد اعظم کی سیاسی جو انتخابی مہمات تھیں، کیونکہ اس زمانے میں اسمبلی کی ٹرم جو تھی، میعاد جو تھی وہ 3 سال کی ہوتی تھی، اور ہر 3 سال کے بعد جب انتخابی مہم ہوتی تھی تو بیگم صاحبہ قائد اعظم کے ساتھ جلسوں میں شانہ بشانہ ہوتی تھیں، وہ ووٹنگ کے دن بھی سینڈوچز بنا کے بھیجتی تھیں کہ قائد اعظم اس وقت مصروف ہوں گے، ان کو شاید اپنے کھانے پینے کا بھی دھیان نہ رہے۔ تو ایک پیار کرنے والی، محبت کرنے والی بیوی جس کا ایک سیاسی کردار بھی تھا، وہ اپنے خاوند کے سیاست میں بھی ان کے ساتھ تھیں، اور وہ ذاتی حیثیت میں بھی ان کی بہت سی سیاسی اور سماجی خدمات ہیں جو کہ اس کتاب میں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں دوبارہ ان ساری خدمات کو ڈاکومنٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ تاریخ میں محفوظ ہو جائیں۔ بہت کم لوگ محترمہ کی ان سیاسی خدمات کے بارے میں آگاہ تھے۔ دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کا بطور ایک سیاسی رہنما کی اہلیہ کے اور بطور ان کی ذاتی حیثیت کے بھی وائسرائے صاحبان سے بھی آمنا سامنا رہتا تھا، اور وہ وائسرائے صاحبان سے گھبرانے والی نہیں تھی۔ وہ اپنے گفتگو میں بھی کوئی نہ کوئی سیاسی پوائنٹ اگر وہ میک کرنا چاہتی تھیں، بیان کرنا چاہتی تھیں تو وہ کر دیتی تھیں۔ مشہور ہے کہ لارڈ چیمسفورڈ جو کہ وائسرائے رہے ہیں برِ صغیر کے، تو وہ ایک دفعہ ایک دعوت تھی اور محترمہ مریم جناح اور قائد اعظم صاحب خود دونوں اس میں انوائٹڈ تھے وائسرائے ہاؤس دہلی میں دعوت میں۔ تو اس زمانے میں باواز بلند اعلان ہوتا تھا جس سے کوئی مہمان تشریف لاتے تھے تو وائسرائے وائسرین یعنی وائسرائے کی اہلیہ جو تھی وہاں پہ استقبال کے لیے جس موجود ہوتے تھے کسی بڑے عشائیے میں، دعوت میں، ضیافت میں، وائسرائے ہاؤس میں، تو اعلان ہوا کہ جناب اور بیگم محمد علی جناح اور یہ دونوں آئے، اور وائسرائے صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ جو تھی انہوں نے ریسیو کیا۔ وائسرائے کی خواہش تھی کہ ان کو برطانوی طرز میں آداب کیا جائے، جس میں خواتین جو تھیں وہ تھوڑا سا اپنے گھٹنوں کو خم دے کے تو اپنی میکسی یا جو لباس ہوتا تھا اس کو تھوڑا سا مطلب اٹھاتی تھی، جو کہ ایک آداب کا طریقہ ہوتا تھا۔ لیکن بیگم جناح نے ہندوستانی انداز میں آداب کیا، تو اس وقت تو خیر وائسرائے کچھ نہ بولے، لیکن انہوں نے دل میں اس کو رکھا، اور جس وقت وہ دعوت وغیرہ ہو رہی تھی تو اس کے بعد انہوں نے ان کے ADC نے بیگم جناح کو بلایا کہ وائسرائے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وائسرائے صاحب نے فرمایا کہ بیگم جناح آپ ایک بہت بڑے سیاسی رہنما کی اہلیہ ہیں، اور آپ کے خاوند نے محمد علی جناح نے سیاست میں بہت آگے جانا ہے، تو اس بات کا خیال رکھا کریں ڈو ایز دا رومنز ڈو، یعنی جب روم میں ہو تو اسی طرح طرز عمل بھی ہونا چاہیے جیسے رومنز کا ہوتا ہے، یعنی اردو میں جسے کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس۔ تو بیگم صاحبہ نے برجستہ جواب دیا کہ روم والا محاورہ تو آپ پہ اپلائی ہوتا ہے، اس کا اطلاق تو آپ پہ ہوتا ہے، میں تو برطانیہ میں نہیں ہوں کہ میں برطانوی آداب اختیار کروں، آپ ہندوستان میں، اور ہندوستانی خواتین سے آپ کو ہندوستانی آداب کی ہی توقع رکھنی چاہیے۔ اس طرح ایک دوسرا واقعہ مشہور ہے، وہ بھی ایک اور وائسرائے لارڈ ریڈنگ تھے، برطانیہ کے وائسرائے تھے، ہند تھے، 5 سال یہاں پہ وائسرائے رہے 1926 سے 1931 تک۔ تو ان کے ہاں بھی ایک ضیافت تھی اور گفتگو ہو رہی تھی، بیگم صاحبہ بھی گفتگو میں اسی کھانے کی میز پہ شریک تھیں، تو وائسرائے صاحب لارڈ ریڈنگ نے کہا کہ میرا جرمنی جانے کو بہت دل چاہتا ہے، تو بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ جی پھر آپ جاتے کیوں نہیں؟ تو وائسرائے نے کہا اس لیے کہ جرمن لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے۔ تو بیگم صاحبہ کہاں چپ رہنے والی تھی، بیگم جناح نے فرمایا تو پھر آپ ہندوستان میں کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ہندوستانی لوگ بھی تو آپ کو اتنا ہی ناپسند کرتے ہیں، تو آپ یہاں پہ کیوں تشریف فرمائیں؟ تو اس طرح کی باتیں وائسرائے کے منہ پہ کہہ دینا یہ کسی عام انسان کا، کسی عام اعصاب کے مالک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور بیگم صاحبہ ایک مضبوط اعصاب کی مالک خاتون تھیں، اور ایک سیاسی طور پہ متحرک خاتون تھیں، اور ایک
اپنی سیاسی رائے کا برملا اظہار کرنے والی خاتون تھیں۔ تو یہ تمام عوامل ہیں جو اس کتاب میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، احاطہ کیا گیا ہے، اور بہت سے واقعات اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں، اور جس میں محترمہ کا جو سیاسی طور پہ کردار، جیسے مسلم لیگ کے مختلف اہم اجلاس، جیسے دہلی میں جو وقت قائد اعظم نے تجاویز دہلی پیش کی تو محترمہ ان کے ہمراہ تھی۔ کانگریس کے جو اہم ترین اجلاس تھے، مثال کے طور پہ ناگپور سیشن، جس میں نان کوآپریشن موومنٹ، عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ ہوا، تو اس میں بھی تب تک تو قائد اعظم کانگریس کے بھی رکن تھے، اور وہ کانگریس کو اس سوئسائڈل ٹینڈنسی سے، یعنی اس خودکشی والے طرز عمل سے کہ جی عدم اعتماد تحریک شروع کریں اور برطانوی ظلم کی انتہا کر دے اور ہزاروں لوگ جانیں ضائع ہوں، جو کہ بعد میں ہوئی پولیس کارروائیوں میں کانگریس کے خلاف، تو وہ قائد اعظم کانگریس کو روکنا چاہتے تھے، وہ ہندوستانی خون نہیں بہنے دینا چاہتے تھے۔ تو ان جلسوں میں بھی، ناگپور کے سیشن کانگریس میں بھی اور دیگر سیشنز میں بھی محترمہ جو تھیں قائد اعظم کے ہمراہ تھیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قائد اعظم تحریک خلافت کے بھی بہت سے اجلاسوں میں شریک ہوئے، اور ان اجلاسوں میں بھی محترمہ قائد اعظم کے ساتھ موجود تھیں۔ محترمہ نے علی گڑھ یونیورسٹی، جو کہ تحریک پاکستان کی ایک لحاظ سے نرسری تھی، جس نے مسلمانوں کی ایک پوری جنریشن کو، ایک پوری پود کو سیاسی طور پہ باشعور بنا دیا ہے علی گڑھ یونیورسٹی نے، تو اس میں بھی محترمہ قائد اعظم کے ساتھ جاتی رہیں، اور ایک دفعہ تو انہوں نے 1000 روپیہ چندہ دیا ہے، غالباً یہ 1925-26 کی بات ہوگی۔ اس زمانے میں 10 روپے تولہ سونا ہوتا تھا، آج کل کئی سال ہو گئے 1 لاکھ روپے سے بھی اوپر ہے، تو اس زمانے کا 1000 روپیہ مطلب آج کل کے لحاظ سے کروڑوں ہے، تو وہ بھی علی گڑھ یونیورسٹی میں اپنے پرس سے محترمہ نے وہاں پہ اتنا خطیر رقم جو ہے وہ چندے میں دی۔ محترمہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو مسلم اسٹوڈنٹ سے بھی خطاب کرتے ہوئے بین المذاہب ہم آہنگی پہ ایک دفعہ انہوں نے اسپیچ کی۔ تو ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے، جو کہ اس کتاب کا نچوڑ ہے، کہ بیگم جناح ایک ایسی سیاسی شخصیت ہیں جو کہ جن کی دلیری کے باوجود، جن کی حب الوطنی کے باوجود، جن کی قائد اعظم سے اور اس عرض وطن سے، اپنی مدر لینڈ سے، مادر وطن سے محبت کے باوجود ایک تاریخ کی ان پہ توجہ کم رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ کتاب محترمہ پہ تاریخی اور سماجی توجہ دوبارہ مرکوز کرنے کی ایک کوشش ہے۔